پارٹی کی جدوجہد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسگاہ میں آئیں گے. میں آپ سب کو بھی جو ہمارے کراچی کے صحافی ہیں لیکن آپ سے بہت پرانا ہمارا ساتھ ہے, دعوت دوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور اس جلسہ گاہ میں شہداء کی جلسہ گاہ میں شہداء کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل. سر یہ بتا دیں کہ 17 سال ہو گئے اس سانے کو, اب تک ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہادری کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے خود بات کی, لیکن وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, جمہوریت کے بحالی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے نا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے, آئینی ترمیم کے حوالے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ گئی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا؟ میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے قاتلوں کی بات کی. آپ کو نہ صرف یہ 18 اکتوبر بلکہ 27 دسمبر وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا ابھی کچھ دنوں پہلے ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا, جو چینی ہمارے بھائی تھے جو یہاں کام کرنے آتے تھے, ان کے خلاف ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی. 4-5 دن وہ بند رکھا تھا اور ہم نے وہ ساری چیزیں ادھر تھی تاکہ ایویڈنس کلیکٹ ہو. یہاں پہ انہوں نے راتوں رات سڑک کو دھو کے اور ایویڈنس صاف کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ 18 اکتوبر میں جو لوگ شامل ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو چھپایا ہے. اسی طریقے سے 27 دسمبر ہوا تھا. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر بنا تھا 2016 میں, میں نے اس وقت جو سی ڈی ڈی کے انچارج تھے ان کو اسپیشل ٹاسک دیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے حکم پہ, اور انہوں نے کافی چیزیں جو اویلیبل تھی کلیکٹ کر کے, لیکن انہوں نے یہی مجبوری دکھائی تھی کہ گراؤنڈ ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ آپ صحافیوں کا تھا, جو تصاویر تھیں, جو میڈیا پہ کوریج تھی, اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. آپ نے آئینی ترامیم کی بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر موقع پہ انہوں نے کہا تھا جلدی میں ہم نے یہ ترامیم, تو لوگ کہہ رہے جلدی کر رہے ہیں, ان کا موقع بڑا کلیئر ہے. جلدی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو 19 سال پرانی 2016 سے جو ہے 2006 سے جب میثاق جمہوریت ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی آئینی ترامیم کی. انفارچونیٹلی جب ہم نے 18ویں ترمیم کی اس میں وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. ابھی بھی وہ اتفاق رائے پیدا کرنے نمبرز ہیں نہیں ہیں, اس کے بالا طاق رکھ کے وہ اپنے مسودے کے ساتھ پہلے ہر اپوزیشن پارٹی جماعت علماء اسلام جو کہ ایک برج کا کردار ادا کر رہی تھی, مولانا فضل الرحمان, میں خود تقریباً 5.5-6 گھنٹے ان کے ساتھ میٹنگ میں رہا ہوں جہاں ایک ایک شق پہ ان سے بات کی ہے. ہمارا بالکل جو ہے آئینی ترمیم یا کسی بھی لیجسلیشن کے لیے یہ موقف رہا ہے اور یہ موقف رہے گا ہمیشہ کہ اسمبلی ممبران کی مرضی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اس کو میں بالکل سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی 18 اگر کر رہے ہیں جو بھی 18 اکتوبر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے. آج سے 2 دن پہلے اخبارات کی ایک خبر زینت بنی ہے کہ آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کا سابق ایڈوائزر اسماعیل ڈائری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کو محترمہ کو قتل کرنے کے لیے اسے پیسوں کی آفر کی گئی کہ محترمہ کو دبئی میں شہید کیا جائے. پھر وہ اس نے نہیں کیا اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں زمینوں پہ قبضہ کر رہا تھا, اس پہ اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے. اور اس کے بارے میں ایک انٹرویو جو ہے مشہور چل رہا ہے سوشل میڈیا میں آصف علی زرداری صاحب کا, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا ورکر ہے. اس بارے میں حقیقت کیا ہے, کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ تیسری مرتبہ ہیں, کیا ایسے لوگ محترمہ کو شہید کرنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں یا یہ